الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں اس طرح سے جس طرح سے میں پڑھانے کی کوشش کروں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر سی گفتگو آپ سے آج کی اس محفل میں کرنی ہے۔ جس اسلام کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس اسلام کی اگر باتوں کو مکمل طور پہ چند جملوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلامی تعلیمات 3 حصوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام کی بہت ساری معلومات عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اسلام کی بہت ساری معلومات عمل سے تعلق رکھتی ہیں، اسلام کی بہت ساری معلومات دل کی صفائی اور ستھرائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ وہ عقیدہ بھی درست رکھے، عمل کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور دلوں کو بھی ستھرا کرنے کی کوشش کرے۔ پوری اسلامی تعلیمات کو ہم ان 3 حصوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر عقیدے کی بات ہو تو عقیدے میں 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ عقیدہ کہتے ہیں دل و دماغ میں کسی بات کو جما لینا، جس طرح سے ابھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ دن ہے رات نہیں ہے، جس طرح سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، ایسے ہی جب ہم زمین و آسمان کے متعلق، دن و رات کے متعلق جو باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہیں، اسلام میں کن باتوں کو دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے بنیادی طور پر اسلام میں 3 ہیں۔ ایک، اللہ کی ذات و صفات کو کیسے مانیں۔ دوسرا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی آخر الزمان محمد یا نبی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیسے مانیں۔ اور تیسرا، آخرت کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں اسلام کی الگ جو خصوصیات ہیں، اسلام دیگر مذاہب سے جو علیحدہ ہے، وہ ان 3 عقیدوں کی بنیاد پر ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے ایک ماننے میں مختلف ہیں، ان کا نظریہ اپنا ہے۔ بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے کا نظریہ بالکل علیحدہ ہے۔ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے متعلق الگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں اسلام کی خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کو جو ماننا ہے ویسے مانا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ماننا چاہیے ویسا مانا جائے، اور آخرت کا حقیقی تصور جو ہونا چاہیے ویسا مانا جائے۔ یہ اسلامی عقیدہ کہلاتا ہے۔ مسلمانوں میں جہاں بہت ساری چیزوں کی کمیاں ہیں، وہی ایک کمی یہ ہے کہ حضور کو مانا کیسے جائے۔ اس لیے کہ ہر طرف منبر و محراب ہیں، ہر طرف حضور کی تعریف و توصیف کرنے کے الگ ڈھنگ ہیں، ہر طرف حضور کی ذات و صفات کو سمجھانے کا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن اسلام نے حضور کو ماننے کا طریقہ کیسے دیا ہے۔ انسانی زندگی میں ایک چیز ہے اقرار کرنا، زبان سے بول دینا، اور دوسرا ہے مان لینا کہ حقیقت میں دل سے اس کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ ضرور کہتے ہیں، لیکن اشہد ان محمدً رسولہ کہنے کے ساتھ ہمیں اس کے حقیقی طور پر تصور کیا ہونا چاہیے، اس پر مختصر سی گفتگو کروں گا میں۔ یہ عقیدہ آپ خود بھی لیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ حضور پر ایمان لانے کا معنی اور مطلب کیا ہے، رسول کو رسول تسلیم کرنے کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اس لیے کہ ماننے کے بہت سارے زاویے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ماں باپ مانتے ہیں، لیکن ماں باپ ماننے کے طریقے میں اولاد مختلف ہے۔ ایک شخص ہے جو باپ کو باپ مانتا ہے تو اپنے معاملے میں یہ کہتا ہے کہ میرے سارے کاروبار، میری ساری سوچ، میری ساری فکر دنیا کے ہر آدمی کے لیے اچھی ہوگی اگر میرے مقابل میں میرے والد صاحب کی سوچ آ جائے
اور میرے والد صاحب ایک الگ سوچ رکھتے ہوں، میں الگ رکھتا ہوں، تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنی سوچ کو پس پش ڈال دوں گا، اب مانوں گا تو میں اپنے باپ کی مانوں گا۔ یہ ماننا باپ کو ماننے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ماں کو ماننا، کہ آدمی دوسروں کے لیے جتنے الفاظ کہتا ہے سارے لوگ اس کی بات مانتے ہوں گے، لیکن ماں کے مقابل میں کھڑا ہوا اور ماں نے ایک بات کہی، باپ نے ایک بات کہی اور اس کی بات علیحدہ ہے، تو اس وقت اپنے بیٹے نے اپنی ساری باتیں پس پش ڈال دی اور اپنی ماں کی بات مانی اور ابا والد کی بات مانی، تو اس کو کہتے ہیں کہ حقیقی بیٹا ہے، کہ یہ مانتا ہے۔ لیکن ایک ماننا وہ بھی ہے کہ باپ کو باپ مانتا ہو، ماں کو ماں مانتا ہو، لیکن پھر ان کی کوئی بات نہیں مانتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مانتا تو ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ ہم اور آپ اپنے ضمیروں کو آج جھنجھوڑیں گے، دیکھیں گے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہم نے نبی کو نبی مانا ہے؟ کیا نبی کو نبی ماننے کے عقیدے کی طرف پہنچے ہوئے ہیں؟ اتنی بات یاد رکھیں کہ ماننے کا تعلق آدمی کی جہاں جس کی طرف صحبت ہوتی ہے اس صحبت سے وہ اخذ کرتا ہے۔ آج ہماری اس ملک کی سرزمین پر مختلف مساجد، منبر و محراب ہیں جہاں حضور کے ماننے کا تصور پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ماننا کیا ہے؟ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی کتابیں مطالعہ کریں جنہوں نے نبی کو نبی ماننے کا سلیقہ دیا ہے۔ میری مراد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں حضور کی ذات کو سمجھاتے ہوئے یوں کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کہا دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو حضور کو جانا کہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن مانا بھی اس طرح سے مانا کہ جو ماننے کا حق ہوتا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، اس کے حقیقی تقاضے کیا ہیں؟ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر ماننے کی بات کہی جا رہی تھی، جس دور میں حضور کو ایک صرف پیغمبر اور میسنجر ماننے کی بات کہی جا رہی تھی، جس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عام بشری تقاضے کے حساب سے عام بشر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اور اس کے ذریعے سے نبی کو نبی ماننے کا حقیقی تصور پیش کیا۔ آج چند باتیں سماعت کر لیں کہ حضور کو نبی ماننے کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ مانیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک جتنے انبیاء کرام آئے، کسی خاص علاقے کے لیے آئے، کسی خاص خطے کے لیے آئے، کسی خاص سرزمین کے لیے آئے، کسی خاص قوم کے لیے آئے، لیکن میرے حضور جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور جتنے انبیاء کرام آئے ایک وقت تک کے لیے آئے کہ ایک وقت گزر گیا، پھر دوسرے نبی آئے، یا تو ان کی تعلیمات کو انہوں نے آگے بڑھایا، یا اللہ نے ان کو نئی کتاب دے دی کہ نئی کتاب کے ذریعے سے نئی تعلیمات ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ایک وقت تک بھیجا، ایک مقام کے لیے بھیجا، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ساری کائنات کے لیے نبی ہے، نہ کسی وقت کے لیے ہے بلکہ قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، درختوں کے نبی ہیں، شجر کے نبی ہیں، پتھروں کے نبی ہیں، آسمانی مخلوق کے نبی ہیں، زمینی مخلوق کے نبی ہیں، زمین کی تہوں کے نبی ہیں، آسمان کے اوپر کے نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں۔ یہ میرے نبی کی خصوصیات ہے، یہ عقیدہ ہمیں آپ کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی کو ماننے کا معنی یہی ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ کا معنی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، یہ نبی ہے کہ ان کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ دنیا جب تک قائم رہے گی، آسمان اور سورج جب تک قائم رہے گا، یہ زمین اور دھرتی جب تک قائم رہے گی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ وہی میرے نبی ہیں جو سورج سے زیادہ روشن ہے، چمکتے رہیں گے پوری کائنات میں۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے، اس لیے کہ اس عقیدے پر ضرب لگاتے ہوئے محمد رسول اللہ کی تعریف پیش کی جا رہی ہے۔ کہا کہ ایک دوسرا نبی آ سکتا ہے،
ذلی ہو سکتا ہے، وہ ان کی نبی کی نبوت کے تابعداری میں ہی رہے گا لیکن نبی ہوگا، لیکن یہ عقیدہ ہمیں رکھیں کہ ولی آ سکتا ہے، غوث و قطب آ سکتا ہے، مجتہد آ سکتا ہے، مجدد آ سکتا ہے، لیکن کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں ہوں گے، میرے نبی کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھ لے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی تشریف لائیں گے لیکن پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایک عقیدہ سب سے پہلے کہ ساری کائنات کے لیے میرے حضور نبی ہیں، اور جنوں کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، اسی طرح میرے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نبی کو ماننے کا معنی ہے۔ اسی طرح سے نبی کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب ساری کائنات میں سب سے افضل کتاب ہے، وہ کتاب ساری کائنات کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، وہ کتاب سچی کتاب ہے، وہ کتاب حقیقت پر مبنی ہے، وہ کتاب اللہ کا کلام ہے جو میرے حضور پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ نبی کو ماننے کا معنی اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ حضور پر نازل کی ہوئی کتاب کو بھی مانیں۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں کہ نبی کو مانتے ہیں اور نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتے ہیں تو پھر نبی کو نبی ماننا نہیں کہلائے گا۔ تو تین باتیں آپ تک پہنچی، ایک ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، دوسرے آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں پیدا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قیامت تک یہی کتاب ہے۔ اور اس میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھ لیں کہ اللہ کی جو کتاب ہے قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ قرآن کا جب نزول ہوا تھا نہ اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی حفاظت ہے، قیامت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے کوئی تبدیلی کرنا چاہے تب بھی نہیں ہوگی، اور کوئی تبدیلی کے کرنے کا قائل ہو جائے کہ پہلے ہی ایسے تھا تب بھی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن کو من و عن ویسے ہی تسلیم کرنا جیسے حضور پر نازل کیا گیا ہے آج تک، بلکہ قیامت تک، تو یہ نبی کو ماننے کی بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ذاتی طور پر نبی کے صفات کو ماننا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا کمالات دیے ہیں، کیا کیا فضائل دیے ہیں، کیا کیا مناقب دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضور کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب فرماتا ہے، یہ حضور کو ماننے کی ذات میں سے ہے کہ حضور کو مانا جائے تو ایسے مانا جائے کہ سب نبی تشریف لائے، سب انبیاء کرام دنیا میں آئے، سب محبوب تھے، مقبول تھے، لیکن میرے حضور کی ذات سب سے افضل ہے، جس کو میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا کہیے جسے، ہے وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے نبی اچھے ہیں لیکن ان اچھوں میں جو اچھا ہے وہ میرا نبی ہے۔ یہ نبی کو ماننے کا معنی ہے۔ اگر آپ ساروں کو مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ سن لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ہے میرا قرآن پر کہ سچی کتاب ہے، بہت اچھی باتیں اس میں ہیں، لیکن میں توریت کو بھی مطالعہ کرتا ہوں، توریت میں کچھ باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کیا میں اس کا بھی مطالعہ رکھوں، ان میں سے کچھ باتیں ہیں اس کو لے لوں؟ تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر آج اگر موسیٰ ہوتے تو موسیٰ اپنی کتاب کو چھوڑتے، وہ میرے قرآن پر ایمان لاتے، میری اتباع کرتے۔ تمہاری کتاب جامع کتاب ہے، اور اس کتاب کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضور کے ماننے کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے حضور پر کتاب نازل کی ہے وہ جامع ہے، اور حضور اسلام اکمل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو یہ ماننے کا معنی ہے۔ حضور نے روکا، کہا کہ دین اسلام کامل و اکمل ہے، حضور پر جو دین نازل کیا گیا وہ اکمل۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے ان پر دین کامل بنا کر نازل کیا۔ جب یہ دین کامل ہونے کی سند ملی تو یہودیوں میں سے بعض نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب یعنی قرآن پاک میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی، ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی، تو اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے کہ اللہ نے ہمارے دین کو کامل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہے، اور اللہ نے جس دن اس کو نازل کیا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ پہلے ہی سے ہمارے پاس مومنین کے لیے عید ہے۔ تو یہ کامل دن، حضور کو ماننے کا معنی کہ حضور کا دن کامل ہے۔ کیسے کامل ہے؟ اس دین کے اندر
پیر کے ناخن کاٹنے سے لے کر سر کے بال کاٹنے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، انسان کی انفرادی زندگی گزارنے کے طریقے سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی حکومت نبھانے تک کا طریقہ سارا موجود ہے اس دین میں۔ ایک مسلمان کو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے کچھ حاصل کرنے کی حاجت نہیں، حاجت اس چیز کی ہے کہ اپنے دین کی تعلیم حاصل کرے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرے، کہ اللہ نے اس دین کو کامل بنایا، کامل نبی پر کامل اعتبار سے کامل دین کو کامل کتاب کے ذریعے سے رکھا ہے۔ یہ رسول کو رسول ماننے کے تقاضوں میں سے ہے اور نبوت کو نبی ماننے کے تقاضے میں سے ہے، کہ اللہ نے سب سے بہتر، سب سے جامع اسلام کو رکھا اور دین اسلام کو مقرر فرمایا۔ اب نبی کو نبی ماننے میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، یہ نبی کو نبی ماننے کے تقاضوں میں سے ہے۔ کوئی نبی کو نبی مانے اور یوں کہے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں، انہوں نے جھوٹ کچھ بولا ہے، تو وہ شخص نبی کو نبی نہیں مانتا۔ حد کر دی بہت سارے لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ کر، وہ تو نبی کے جھوٹے ہونے کے امکان کی ہٹ کر اللہ کے جھوٹے ہونے کے امکان تک کی بات کہہ دی۔ تو ایسا خدا جن کے پاس جھوٹ بولا جا سکتا ہو، یہ اسلام کا خدا نہیں ہے۔ اسلام جس کو خدا کہتا ہے وہ خدا جھوٹ، اور جھوٹ اس کے لیے محال، ہر عیب سے وہ محال ہے۔ اسی طرح سے نبی کو نبی ماننے کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو تو معصوم رکھا ہی، انبیاء میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معصوم رکھا۔ وہ گناہوں سے پاک ہے، وہ گناہوں سے ستھرا ہے، وہ جھوٹ جیسے عیب سے بھی ستھرا ہے، وہ سچے ہیں۔ اور اس عقیدے کو میں اور آپ ماننے سے پہلے اگر حضور کے عہد مبارک کا جائزہ لیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ان لوگوں کے درمیان جن کے سامنے زندگی گزاری تھی، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، تم مجھے کیسے مانتے ہو، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ آپ کو ہم امین مانتے ہیں، امانت میں کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف مال کی خیانت نہیں، کردار میں بھی کبھی آپ کی خیانت نہیں دیکھا، آپ کو اللہ نے آنکھیں دی تو آنکھوں سے کبھی خیانت آپ نے نہیں کی ہے، زبان سے خیانت نہیں کی ہے، مال سے خیانت نہیں کی ہے، لین دین میں خیانت نہیں کی ہے، عہدہ منصب کوئی بھی شے آپ کے تک پہنچی اس میں خیانت نہیں کی ہے۔ یہ ان لوگوں نے اقرار کیا تھا جب میرے حضور نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ امین کہتے تھے، پھر اس کے ساتھ کہتے تھے آپ سچے ہیں۔ کتنے سچے ہیں؟ کہا کہ آپ جو بولتے ہیں وہ سچ ہی بولتے ہیں، سچ جو ہوتا ہے وہی بولتے ہیں، اور آپ کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ سچ ہی بات نکلتی ہے۔ تو نبی کو سچا ماننا یہ نبی کو ماننے کے مترادف ہے۔ اگر نبی کو جھوٹ ماننے کی کوشش میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو وہ نبی کو نبی نہیں مانتا۔ گویا یوں بات ہوگی کہ محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ ہونے کی نسبت بھی کہتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کہنے کے برابر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ مانتے ہو تو سچا بھی مانو، اس لیے کہ میرے حضور جس قرآن کو لے کر آئے وہ قرآن سچی ہے، میرے حضور نے جو باتیں کہی وہ سچی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گفتگو فرمایا کرتے تھے، کوئی کام کرتے تھے، کسی کام کے متعلق خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ میں بہت سارے صحابہ لکھ لیا کرتے تھے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، کہ حضور کی گفتگو کو لکھ لیتے، حضور کے افعال کو لکھ لیتے، حضور کی خاموشی کو لکھ لیتے۔ اور اس موقع پر کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضور کی حدیثوں کو لکھ رہے ہو، حضور کی باتوں کو لکھ رہے ہو، اے عبداللہ ابن عمر تم حضور کی حدیثوں کو ذرا لکھنے میں احتیاط رکھو، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذاتی مجلس میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اور آپ کبھی جو ہے اپنی ذاتی مجلس میں ہوتے ہیں، وہ دین سے نہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں لکھ نہ دیں اور لکھنے کی وجہ سے وہ دین نہ سمجھا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے سے اپنے آپ کو روکا۔ حضور نے ایک موقع سے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ میری باتیں لکھ لیا کرتے تھے، اب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کبھی نجی اور ذاتی مجلس میں ہوتے ہیں اور کبھی مسکراتے ہیں، کبھی غصہ فرماتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، میں کہیں لکھ لوں وہ کہیں دین کے خلاف نہ ہو، یعنی دین سے ہٹ کر نہ ہو اور میں دین میں شمار کر دوں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے منہ سے جب بھی نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے اور سچ ہی نکلتا ہے، لکھ لیا کرو۔ حضور نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ حضور کی سچائی کی ضمانت صحابہ اکرام کیسے مانتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایران فتح ہوا، ایران کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایران کے گورنر نے مال غنیمت بھیجا۔ وہ مال غنیمت آیا، مال غنیمت کی لمبی فہرست تھی،
بہت بڑی فہرست تھی کہ اس مال غنیمت میں یہ سامان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران سے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کی فہرست کو پڑھا، پڑھے، پھر اس کے بعد گورنر کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہ فہرست مکمل نہیں ہے، فہرست کو واپس بھیج دیا۔ گورنر نے پھر اس فہرست کو پڑھا تو دیکھا کہ ہاں کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں، پھر اس کو ایڈ کیا، ایڈ کرنے کے بعد پھر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا کہ ہاں اب فہرست کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ گورنر نے ساتھ میں خط لکھا تھا کہ پہلی دفعہ جب میں نے فہرست بھیجی تو ایران کو فتح ہم نے کیا ہے، ایران میں کیا کیا ملا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، مال غنیمت میں سے کیا کیا چیزیں ہم کو معلوم ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہاں یعنی کسریٰ فتح ہونے کے بعد، ایران فتح ہونے کے بعد کچھ چیزیں چھوٹ گئی جو مال غنیمت میں سے نہیں آئی ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، اس کو کہتے ہیں نبی کو ماننے کا معنی، کہ نبی کو ماننا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کو کہا تھا، سراقہ کیا ہی وہ اچھے دن ہوں گے جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ میرے حضور نے حضرت سراقہ کو کہا تھا کہ کسریٰ جب فتح ہوگا تو تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ جب میں نے فہرست دیکھی تو فہرست میں ساری چیزیں موجود تھی لیکن کنگن موجود نہیں تھے۔ میرے نبی سچے نبی ہیں، انہوں نے کہا تھا ایران فتح ہوگا تو ہوگا، میرے نبی نے کہا تھا کہ کسریٰ کے کنگن آئیں گے تو آئیں گے، فہرست آئی کنگن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میرے حضور نے جو کہا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا، دیکھو کہیں کنگن نہ، یہ نہیں کہا کہ حضور نے تو کہا تھا کنگن ملیں گے لیکن ایران فتح ہوا وہ کب ہوگا، بلکہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہاری فہرست کمزور ہے، تمہاری فہرست ناقص ہے، میرے حضور کا قول کبھی ناقص نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کو سچا ماننے کا معنی یہ نہ ماننا ہے، اگر نبی کو مانتے ہو تو حضور کو سچا بھی مانو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے اونٹنی خریدی، اونٹنی خریدنے کے بعد حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے اونٹنی کے پیسے دے دیے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ آپ نے میری اونٹنی کے پیسے نہیں دیے، وہ کہنے لگا کہ آپ نہیں دیے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دے دیے۔ اسی گفتگو کے درمیان لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کے پیسے دے دیے، اور دیہاتی کہتا ہے کہ آپ نے اونٹنی کے پیسے نہیں دیے۔ اب دیہاتی نے ایک بات کہی کہ اچھا آپ نے پیسے دیے ہیں تو بھائی کوئی گواہ لائیے، کوئی گواہ آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے اونٹنی کے پیسے دیے ہیں؟ اتنے مجمع میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تمہاری اونٹنی کے پیسے ادا کر دیے ہیں۔ جب جیسی یہ بات کہی تو بات تو سیدھی سادی تھی کہ جب یہ بیع ہو رہی تھی، تجارت ہو رہی تھی، تو وہ خالی دیہاتی تھا، میرے حضور تھے، کوئی ساتھ میں موجود نہیں تھا، کوئی ساتھ میں موجود نہیں تھا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا حضرت خزیمہ سے، خزیمہ اس وقت تو تجارت کے وقت تم موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں؟ تو حضرت خزیمہ کا جواب سنیے اور یہ مان لیجئے کہ نبی کو ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی وہ باتیں مانی ہیں جو آسمان سے اوپر رہتی ہیں، آپ کی وہ باتیں مانی ہیں جو آنے والے دور میں ہوتی ہیں، ہم نے تو وہ باتیں مانی ہیں جس کو کبھی زندگی میں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو کہا، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ، اس سچائی سے بڑھ کر اور کیا سچائی ہوگی؟ اگر آپ نے کہہ دیا ہے پیسے دے دیے ہیں تو آپ نے دے دیا ہے، ہم تو آسمان کی اوپر کی باتیں مانتے ہیں، یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ضرور پیسے دے دیے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے پیسے دے دیے۔ میرے حضور نے جب حضرت خزیمہ کے اس ایمان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، آج کے بعد سن لو، ہر تجارت کے معاملے میں اسلام کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی تجارت اور لین دین کر لو تو گواہ بنا لو، اور ایک تجارت یا کسی بھی معاہدے کے لیے 2 مردوں کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج کے بعد سن لو، خزیمہ اکیلا ہوگا، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، یہ ماننا ہے۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آسمان کے اوپر کی باتیں ہم نے مان لی ہیں، یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے، آپ کبھی جھوٹے ہو نہیں سکتے، آپ کبھی غلط ہو نہیں سکتے، یہ نبی کو نبی ماننا ہے۔ آج ہمارے ساتھ نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ماننے کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، آج دنیاوی لوگوں کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا جا رہا ہے، سماجی خدمت گزاروں کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا جا رہا ہے، دولت مندوں کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا جا رہا ہے، ایک عام بشر کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان اسی طرح سے دنیاوی لوگوں کے مقابل میں اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے جیسا مانے گا
تو یہ ماننا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ میرے حضور کو ماننا ہے تو افضل الخلق مانو، ایسا نبی مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مثل دنیا میں پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، آپ کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا، آپ کی شکل کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے کردار کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے فضل و مجد کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے مقام و رتبے کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یوں ہی ارشاد فرمایا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تو جانیں گے نہیں تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہ آسمان ہے، وہ ساتوں آسمان ہے، ساتوں اس آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش کی بہت اونچائی ہے، اس اونچائی پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا پھریرا یعنی جھنڈا لہراتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو ہی کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ حضور کو ماننے کا مطلب ہے کہ حضور کو سچا مانے، سارے نبیوں سے افضل مانے، سردار الانبیاء مانے، خاتم النبیین مانے، آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی مانے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل جانے۔ حضور کو ماننے کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور کو سفارشی مانے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضور کو یہ اجازت مرحمت فرمائے گا، یہ اذن دے گا کہ آپ گناہگاروں کی سفارش کریں گے، نیکوکاروں کی کریں گے، متقیوں کی کریں گے، پھر اس کے بعد گناہگاروں کی سفارش کریں گے۔ اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے۔ سفارش تین طرح کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے گا، سفارش بالمحبت بھی عطا فرمائے گا، سفارش بالوجاہت بھی عطا فرمائے گا اور سفارش بالاذن بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تینوں طرح کی سفارش بھی میرے حضور کو عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی نبی کو نبی مانتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ کسی چیز کے مالک و مختار رہی اور آخرت میں بھی وہ کسی کے مالک و مختار رہی، دنیا میں بھی ان کے لیے وہ عزت و وجاہت نہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی عزت و وجاہت نہیں، تو وہ اسلام کے نبی کو نہیں مانتا، وہ کسی اور نبی کو مانتا ہے۔ نبی کو نبی ماننے کا معنی یہ ہے کہ افضل الخلق بھی مانے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بھی تسلیم کرے۔ خود میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری سفارش میرے امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی، میری سفارش میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ خود میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا مجھے اختیار دیا، کہا کہ اے نبی تیری امت میں سے آدھی امت کی بخشش کروا دوں، یہ قبول کر لیتے ہیں یا اپنے لیے سفارش قبول کر لیتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان دو چیزوں میں سے میں نے سفارش کو قبول کر لیا ہے کہ میں جن جن کی سفارش کرتا جاؤں اللہ ان کی بخشش فرماتا رہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہے، میں نے ان چیزوں کو قبول کر لیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا معنی وہی ہے جو حقیقت میں علماء کرام نے قرآن و احادیث سے جمع کر کر ہمیں یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ موجودہ دور میں اگر آپ کو اور ہمیں حضور کے ماننے کا حقیقی مفہوم سمجھنا ہے تو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ رکھیں، آپ کے فتاوے کو پڑھیں، آپ کے اشعار کو دیکھیں کہ حضور کو ماننے کا معنی کیا رکھا ہے۔ کوئی حضور کو بے اختیار کہنے لگ جاتا ہے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو اتنے با اختیار ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے دے اور دینے کا وعدہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دے۔ تو مختار مانے، سفارشی مانے، سچا مانے، امین مانے، یہ ماننا نبی کو ماننا کہلاتا ہے۔ آپ جن جن علاقوں سے آئے ہوں گے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے نبی کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، نبی کے عقیدے، نبی سے متعلق مختلف عقیدے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو خصوصاً ایک طور پر خالی حضور کو ایک سماجی خدمت گزار کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے اور اس سماجی خدمت گزار کی حیثیت سے پیش کر کے کسی بھی اس ملک کے یا کہ دنیا میں کسی بھی سماجی خدمت گزار کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میرے حضور کی سماجی خدمات دنیا میں اس کا کوئی مثل لگ نہیں سکتا ہے۔ میرے حضور نے جو سماجی خدمات ارشاد فرمائی، جو سماجی خدمت فرمائی ہیں، وہ کوئی اس کا مثل نہیں لا سکتا۔ ایک شخص ایک غریب کے گھر میں الیکشن کے ٹائم پہ بیٹھ کر کھانا کھا کر وہ کہتا ہے کہ میں غریبوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے حضور نے غریبوں کے ساتھ رہنے کا جو زندگی بھر سلیقہ دیا، بلکہ زندگی ہی نہیں، آخرت میں میرے حضور فرماتے ہیں کہ غریب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میدان محشر میں جہاں اتنی آبادی ہوگی ہم غریبوں کی طرف آپ کی نظر محبت کیسے ہوگی؟ تو میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تلاش کر لینا تو غریب اور یتیموں میں تلاش کر لینا، میں غریبوں اور یتیموں کے ساتھ رہوں گا۔ یہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی حضور نے جو سماج کے لیے، سماج کے جو نچلے طبقے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سہنے اور ان کو اپنانے کا جو تصور پیش کیا ہے وہ حقیقت میں میرے حضور کی خصوصیات ہیں۔ بڑے مقامات ہیں، بڑے فضل و مجد ہیں، بہت تفصیل ہے، لیکن چند باتیں آپ تک پہنچائی ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سمجھ جائیں کہ حضور کو ماننے کا حقیقی معنی کیا ہے۔
میں بس یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ کی کتابیں پڑھیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ ماننا کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک شعر میں بات کہی تھی، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہابیس، کہ اگر حضور کو ماننا ہے تو حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، مدینے کو اچھا مانو، مدینے کے ذرات کو اچھا مانو، مدینے کی فضا کو اچھا مانو، مدینے والوں کو اچھا مانو، مدینے کے ہر ذرے کو اچھا مانو، یہ حضور کو ماننا ہے۔ اہل بیت کو اچھا مانو، صحابہ کو اچھا مانو۔ میرے حضور سے ایک ذرہ بھی منسوب ہو گیا تو آپ کہو وہ ذرہ کائنات کا سب سے اچھا ذرہ ہے، یہ حضور کو ماننے کا معنی ہے۔ اور حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، توحید پر، رسالت کے حقیقی مفہوم پر، آخرت کے حقیقی تصور پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔